الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین نبی الانبیاء عظیم الرجا امیم الجود والعطا ماہی الذنوب والخطا الذی کان نبیا و آدم بین الطین والماء سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا و غوثنا و غیاثنا و عیننا و عیاننا و معیننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ تمامی احباب درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ گرامی قدر، انتہائی محترم، انتہائی مکرم سامعین و حاضرین کرام، برادران اسلام، ادب خردگان نگاہ محبت، بادہ کشان مے خانہ نبوت و اہل بیت نبوت، آج کی یہ تقریب سعید 10واں سالانہ عرس پاک قدوۃ الصالحین امام العارفین منبع رشد و ہدایت حضور قبلہ بابا جی محمد فضل حسن سرکار قادری قلندری سہروردی دامت برکاتہم العالیہ زیر سرپرستی پیر طریقت راہبر شریعت فخر ملت اسلامیہ حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان بابا جی پیر محمد حبیب الرحمن چشتی قادری سروری دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے انتہائی محترم، انتہائی مکرم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ صوفی محمد حسن دریاب دامت برکاتہم العالیہ، اور یاران طریقت، بڑی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں، خطابات بھی آپ نے سماعت کیے، نعت بھی آپ نے سماعت کی، تلاوت بھی آپ نے سماعت فرمائی، اور میرے بعد بھی آپ نے خطابات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، آپ نے سننا ہے۔ میں
اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ آج اس آستانِ عالیہ محمدیہ غوثیہ کلندریہ سروریہ اویسیہ اس آستانے پہ پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ غائبانہ طور پہ حضرت صاحب قبلہ کا تعارف ہوتا رہا، بلکہ بڑی تعریفیں سنی۔ دوستوں نے کہا کہ پیر صاحب کے جو کام ہیں، جو مشن ہے، ان کو آگے لے کے چلنے والے حضرت صاحبزادہ حسن دریاب صاحب بڑی محنت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ خدمت دین کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور یقین جانے کہ یہاں آ کر بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے خدمت دین کا کام لینا تھا۔ اللہ رب العزت ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میری بڑی مختصر سی حاضری ہے، اس کے اندر اپنی بات کو میں انشاءاللہ سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ طوفان نو لانے سے کیا حاصل اے چشم، طوفان نو لانے سے کیا حاصل اے چشم، دو اشک ہی کافی ہیں اگر کچھ اثر کرے۔ اب سنو میری زبان سے میری سرکار کی بات۔ ابھی آپ بڑے ذوق کے ساتھ نعت سماعت فرما رہے تھے، ابھی آپ نے خطابات بھی سننے ہیں۔ سنو میری زبان سے میری سرکار کی باتیں، مدینے کی، مدینے کے در و دیوار کی باتیں، اور آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں۔ جو آمنہ کے لال کی باتیں کرنے ہیں وہ سبحان اللہ بولے ذرا۔ جو آمنہ کے لال کی باتیں سننے آئے ہیں وہ محبت سے سبحان اللہ کہے نا۔ آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، چہرہ و شمس کے اجلال کی باتیں کریں۔ مجھے جو حکم ہوا ہے وہ حسن مصطفیٰ کی، ویسے حسن مصطفیٰ بیان میں آتا نہیں، قلم میں سماتا نہیں، ہماری سوچ اور فکر میں بھاتا نہیں، ہماری سوچ سے بڑا اور بڑا، کیوں کہ اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمد۔ میں ایک مخفی خزانہ تھا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، میں مانا جاؤں، تو فخلقت نور محمد، میں نے اپنی پہچان کے لیے نور محمد کو پیدا کیا ہے۔ جو ہے یہ اللہ کی پہچان، جو ہے یہ اللہ کی، وہ لفظوں میں بیان میں آ نہیں سکتی، صرف اپنے ذوق کو تسکین دینے کے لیے، اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے، اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے محبت سے بولیں گے۔ سنو میری زبان سے میری سرکار کی باتیں، مدینے کی، مدینے کے در و دیوار کی باتیں، اور آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے، چہرہ و شمس کے اجلال کی باتیں کرے، چہرہ و شمس کے اجلال کی باتیں کریں، شوق کی باتیں کریں، ذوق نہاں تازہ کریں، شوق کی باتیں کریں، شوق کی باتیں کریں، ذوق نہاں تازہ کریں، چارہ درد دل بے حال کی باتیں کریں، چارہ درد دل بے حال کی، اور کوئی قصہ چھیڑ دے، کوئی قصہ، واہ واہ توجہ ہے نا، توجہ ہے نا، توجہ، کوئی قصہ چھیڑ دے حسن ازل کے نام کا، کوئی قصہ چھیڑ دے حسن سارے نہیں حاضر، ذرا بولے نا حسن، کوئی قصہ چھیڑ دے۔ اچھا تھوڑی توجہ، چلو توجہ، میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ کوئی قصہ، کوئی قصہ، خواہ مصطفیٰ کے آنے کا قصہ ہو،
خواہ مصطفیٰ کے عرش پہ جانے کا قصہ ہو، خواہ مصطفیٰ کے میلاد کا قصہ ہو، خواہ مصطفیٰ کے معراج کا قصہ ہو، ہاں حسن مصطفیٰ کا قصہ ہو، بعثت مقدسہ کا قصہ ہو، مجیت مقدسہ کا قصہ ہو، ورود مسعود کا قصہ ہو، نزول اجلال کا قصہ ہو، مجیت مقدسہ کا قصہ ہو، کوئی قصہ چھیڑ دے، کوئی قصہ، توجہ ہے نا، انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے کرنے کا قصہ ہو، نہیں یار، یہ ایک ایک جملہ پورا مضمون ہے، پوری حدیث ہے۔ اگر آپ نے توجہ نہ فرمائی تو یہ آپ کے اوپر سے گزرے گی، ذرا توجہ کا طالب ہو، توجہ فرمائیں۔ کوئی قصہ چھیڑ دے، کوئی قصہ، بھئی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے کرنے کا قصہ ہو، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس اثر پہ لانے کا قصہ ہو، مٹھی ہو ابو جہل کی، توجہ فرما کے کینکریوں سے کلمہ پڑھانے کا قصہ ہو، درختوں سے سجدے کرانے کا قصہ ہو، ابھی بھی میرے ذوق پہ نہیں آپ اتر رہے، ذرا توجہ کرے، تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں۔ آدم کی توبہ قبول کرانے کا قصہ ہو، نوح کی کشتی کنارے لگانے کا قصہ ہو، ابراہیم پہ نار گلزار بنانے کا قصہ ہو، اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچانے کا قصہ ہو، جنت سے دمبا فدیہ لانے کا قصہ ہو، آتش کدہ ایران بجھانے کا قصہ ہو، بحیرہ صحابہ کو خشک بنانے کا قصہ ہو، ارے سڑی ہوئی کھجوریں اگانے کا قصہ ہو۔ یا رسول اللہ، یا کوئی قصہ چھیڑ دے حسن عدل کے نام کا، کیونکہ حسن مصطفیٰ موضوع ہے، والضحیٰ کے چہرے کا قصہ ہو، واللیل کی زلفوں کا قصہ ہو، ما زاغ البصر کی اکھیوں کا قصہ ہو، ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں کا قصہ ہو، لب لالی کا قصہ ہو، خط مشکی کا قصہ ہو، زلفیں امبری کا قصہ ہو، لامرکا کی جاں کا قصہ ہو، نہیں یار، چلو قرآن نہ پڑھے، تھوڑا سا کریں استقبال قرآن کا، رہنے دیتے نہیں، رہنے دیتے، آپ کا موڈ لگتا نہیں ہے قرآن سننے کا، اگر قرآن سننا ہے تو بولو سبحان اللہ، پیچھے والے بھی گج کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ لقد جاءکم من اللہ نور کا قصہ ہو، والذی بعث فی الامیین کا قصہ ہو، والذی ارسل رسولہ بالہدی کا قصہ ہو، لقد من اللہ علی المؤمنین کا قصہ ہو، والضحیٰ واللیل اذا سجا کا قصہ ہو، یاسین کا قصہ ہو، طٰہٰ کا قصہ ہو، حامیم کا قصہ ہو، یا ایھا المدثر کا قصہ ہو، یا ایھا المزمل کا قصہ ہو، علم نشرح کے سینے کا قصہ ہو، لا اقسم کی چال کا قصہ ہو، کوئی قصہ چھیڑ دے حسن ازل کے نام کا، زیست کے عنوان کے اکمال کی باتیں کرے، اور فرش سے تا عرش جس کو، فرش سے تا عرش جس کو ایک قدم کا فاصلہ، فرش سے تا عرش جس کو ایک قدم، شاعر نے ویسے سوا تھا 2 قدم لکھے، شاعر کہتے ہیں 2 قدم، لیکن میں آپ کے سامنے 1 قدم بولتا ہوں، سمجھو، فرش سے تا عرش جس کو ایک قدم بھی زیادہ ہے، کیونکہ آدھا قدم ہوتا نہیں، آدھا قدم کلام میں سکم ہے، علم البلاغت والے کلام والے اسے کہیں گے یہ کلام ٹھیک نہیں، تو 1 قدم کی بات کرتا ہوں، ورنہ آؤ مصطفیٰ کی حدیث پیش کرو، جس طرح قرآن کا استقبال کی اس طرح حدیث کا بھی استقبال کرو۔ مصطفیٰ کملی والے آقا تشریف فرما، اچانک آپ اٹھ کر کھڑے، آپ نے قدم بڑھایا، زمین پہ نہیں رکھا، واپس رکھا، پھر قدم بڑھاتے، زمین پہ نہیں رکھتے، واپس رکھتے، تیسری بار قدم اٹھایا، آگے نہیں رکھا، پھر واپس۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج کیا ماجرا ہے؟
قدم اٹھتا ہے آگے نہیں جاتا. یہ قدم تو جب بھی اٹھا ہے پتہ لے گیا. واہ واہ. یہ قدم جب بھی اٹھا ہے پتہ لے بغیر فتح کے واپس نہیں آتا. ارے سنو، بدر میں اٹھا کامیابی لے کے آیا، احد میں اٹھا کامیابی لے کے آیا، تبوک میں اٹھا کامیابی لے کے آیا. یا رسول اللہ یہ قدم جب بھی اٹھتا ہے کامیابی سے آتا ہے. لیکن آج عجب معاملہ ہے، قدم اٹھتا ہے لیکن آگے نہیں جاتا، قدم اٹھتا ہے لیکن آگے نہیں جاتا. مصطفیٰ فرمانے لگے قدم اٹھتا آج بھی ہے لیکن کامیابی کے ساتھ آج بھی کامیابی لے کے واپس آتا ہے. یا عبداللہ کون سی کامیابی؟ فرمایا اللہ نے کہا ہے ارض اللہ واسعہ، میری زمین بڑی وسیع ہے، میری زمین بڑی کھلی ہے. میں نے سوچا دیکھوں تو صحیح کتنی کھلی ہے. میں قدم اٹھاتا تھا، ابھی زمین پہ رکھتا نہیں تھا، زمین ختم ہو گئی. اسے سمجھ آئی ہے وہ سبحان اللہ کہے. یار مصطفیٰ کہتے ہیں قدم آج بھی اٹھتا ہے کامیابی کے ساتھ واپس آتا ہے. میں نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح خدا کی زمین کتنی وسیع ہے. ابھی قدم زمین پہ رکھتا ہی نہیں تھا تو زمین ختم ہو گئی. آپ بولیں گے علامہ صاحب وہ تو زمین کی بات ہے، آپ شعر میں فرض سے عرش کی بات کر رہے ہیں تو عرش کی بات بھی سن لیں. میرے مصطفیٰ کملی والے آقا تشریف فرما ہے. یوں ہاتھ اٹھایا نا، جب واپس آیا تو قبلہ انگوروں کا گوشہ ہے. بڑے حدیث کا مطالعہ، انگوروں کا تازہ گوشہ. صحابہ پریشان انگوروں کا گوشہ آ گیا اور وہ بھی بے موسم. آج کل انگور ہے نا، آج کل انگور آگے گرمیوں میں ہر سیزن میں انگور، لیکن چلو آج کل سٹور کا زمانہ ہے شاید مل گئے، لیکن اس وقت موسم بھی نہیں. یہ کہاں سے آیا؟ پھر میں بیٹھا ہوا حسنین کا جی چاہا کچھ کھانا ہے تو میں نے سوچا کہ بازار بھیجوں گا کسی کو، بازار جائے گا پھر آئے گا، ٹائم لگے گا، ان کو بھوک لگی ہے. میں نے آسمان پہ ہاتھ اٹھایا اور جنت سے انگوروں کا گوچہ لے کے آ گیا. ابھی بھی جس کو سمجھ نہیں آئی تو اس پہ اب دیکھو کملی والے کا حسن، کملی والے کا کمال دیکھو کہ مصطفیٰ بیٹھے زمین پہ ہیں، بیٹھے زمین پہ ہے. ہاتھ کہاں جا رہا ہے؟ بولے نا یار. اچھا پریشان سمجھ نہیں، کچھ لوگ پریشان ہیں کیونکہ آج تشکیق کا دور ہے، ہر چیز کو شک ہی نہ کہ ملا کے 2 منٹ اوپر ہو جائے تو بات مسئلہ تو نہیں. تو کوشش کروں اپنے ٹائم کے اندر بات مکمل کروں. ابھی اپنے موضوع کی طرف نہیں آیا کیونکہ وہاں سے بات نکلی ہے تو قرآن سے اس کی دلیل لے کے آگے چلتا ہوں. توجہ میری طرف، پھر آئے تو پھر باقی بات کریں گے. چلو جتنا ہو سکا بات میں کرتا ہوں. توجہ میری طرف. میں کبھی وقت کی پابندی میں رہ کے تقریر بھی کی جاتی ہے، میرے لیے تھوڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن بزرگوں کا حکم ہے الامر فوق الادب. توجہ فرمائیں. لوگ شک کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انگوروں کا گوشہ آئے، جنت سے لے کے آئے، بیٹھے بھی زمین پہ ہیں. آؤ قرآن سے دلیل دیتا ہوں. اللہ کا نبی حضرت سلیمان ہے، اللہ کا نبی حضرت سلیمان ہے، اپنے تخت پہ اپنے مریدوں میں اپنے صحابہ میں بیٹھے ہیں. خبر ملی ملکہ بلقیس آ رہی ہے، ملکہ بلقیس آ رہی ہے. فرمایا ہے کوئی ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے کے آیا. وہ تخت لے کے آئے. ایک جنوں کا سردار کھڑا ہوا، جنوں کا سب سے بڑا جن، ظافر جن. یا نبی اے حضرت سلیمان میں لاتا ہوں. فرمایا کتنی دیر میں؟ کہنے لگا مجلس برخاست ہونے سے پہلے. فرمایا نہیں بیٹھ جا، وہ تو آ رہی ہے، وہ تو پہنچنے والی، اس سے جلدی کوئی آئے گا. اب تفصیل کے اندر جانے کا وقت نہیں ہے، اشارہ مقصود ہے. ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، بات کو سمجھ جائیں اتنا ہی کافی ہے. وہ جنوں کا سردار ہے، یہ بندہ ہے. اب تو دیگر اب تو ہو چیزیں دیگر، اور بندہ ہوتا ہے. سن بندہ کھڑا ہوا، امتی کھڑا ہوا، کہنے لگا حضور میں لاتا ہوں. قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ چمکنے سے پہلے، آپ کی آنکھ چمکنے سے
अब उसने क्या किया है? अपनी जगह से हिला नहीं, उठा नहीं, गायब नहीं हुआ किबला, उसने सिर्फ नारा लगाया है अल्लाह। तख्त आया कि नहीं आया? तख्त आया कि नहीं आया? बोलो यार, तख्त आया कि नहीं आया? आया ना? क्या वो हजरत सुलेमान का जहाजी नहीं गया? गायब हुआ है? गया भी नहीं, गायब भी नहीं हुआ, तख्त भी आया है। उसके पास कौन सी चीज थी? कौन सी ताकत थी? कोई शायद कहे कि उसके पास भी कोई ताकत थी। बड़े ताकत वाले तो जिन होते हैं, वो नहीं ला सका। उसके पास क्या ताकत थी? शायद जादू होगा। जादू जिन्नों से बढ़कर भी किसी के पास होता है। अब कुरान ही से पूछते हैं, ऐ अल्लाह बताओ उसके पास कौन सी ताकत थी? अल्लाह फरमाता है इंदहु इल्मुन मिनल किताब, उसके यहाँ किताब के पास थोड़ा सा किताब का इल्म था। उसके पास थोड़ा सा किताब का इल्म था। पता चला कि जिसके पास थोड़ा सा किताब का इल्म हो वो कई मील दूर से इतना बड़ा तख्त ला सकता है। और जिस नबी पर पूरी किताब उतरी हो, जिस नबी पर पूरी किताब उतरी हो, वो जमीन पे बैठ के अर्श से जन्नत से अंगूरों का गोशा नहीं ला सकता। अब सुनो सुनो, तवज्जो फरमाए, वक्त बड़ा थोड़ा है, तवज्जो फरमाए। कमली वाले आका बैठे जमीन पे हैं, मुस्तफा बैठे जमीन पे है। मेरे 15 मिनट बाकी है। बैठे जमीन पे है कमली वाले आका, हाथ अर्श पे जा रहा है। हाथ कहाँ जा रहा है? जन्नत पे। बैठे जमीन पे, हाथ जन्नत पे। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा कद है 5.5 फुट, मेरा हाथ है 2 फुट। कोई लंबे कद वाला हाथ है, उसका कद होगा 6 फुट। हाथ कितना होगा? आम इंसान की हाइट 6 फुट, कद 3 फुट। आम इंसान की हाइट, तवज्जो तवज्जो, जुमला तवज्जो करना। आम इंसान की हाइट 6 फुट, उसका हाथ 3 फुट। इंसान की हाइट 6 फुट, हाथ 3 फुट। अब उसकी निगाह कहां जाती है? देखे ना यार, आपकी निगाह कहां जा रही है? हाथ है 6 फुट, लंबाई है 6 फुट, हाथ है 3 फुट, निगाह आसमान को देख रही है। जिस बंदे का हाथ सिर्फ 9 फुट तक जाए, निगाह आसमान तक जाती है। जिस बंदे का हाथ 9 फुट तक जाए, निगाह आसमान की बुलंदी तक जाए। और जिस आका का हाथ जन्नत में जाए, उसकी निगाह कहां तक जाए? बद्दुहा बद्दैली इज़ा सजा। फिर आए तो तर्जुमा कुरान पढ़े, जो कमाल अल्लाह ने अपने महबूब को, जो खूबियां अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई, जिन कमालात का मज़हर हमारा आका है, जिन कमालात का मंबा अल्लाह का रसूल है, जिन कमालात की से मुत्तसिफ हमारे आका की बात है, कायनात में इससे बड़ा कमाल कोई नहीं। बल्कि अगर मेरा जुमला तवज्जो से सुने तो तवज्जो करना, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। वो कमाल कमाल ही नहीं, वो कमाल ही नहीं जो मेरे मुस्तफा की जात में नहीं। फिर भी समझ ना आए तो किबला मेरा जुमला सुनना, कमाल बनता ही तब है। वाह, नारे तकबीर। कमाल बनता है और कमाल शख्सियत शिकलाई, पीर तरीकत, राहबर शरीयत, मंजूर नाज, अमीरुल मुजाहिदीन, पैकर मोहब्बत, पैकर शफकत, खतीब अरब व अजम, शम्सुल खुतबा, जनाबे हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद शाहिद चिश्ती साहिब, खलीफा मजाज, आस्ताना अलिया सल्लू के शरीफ और बरेली शरीफ, आप हमारे दिल में तशरीफ फरमा हुए, दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदेद। आदा हो, 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 आदा
الحمدللہ ہمارے درمیان حسین شخصیت تشریف فرما ہوئی. اللہ رب العزت قبلہ کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کیا نقطہ عروج پہ قبلہ مفتی صاحب کا وہ لفظ گیا، لفظ سے کمال گیا اور ادھر سے کمال شخصیت آ گئی. جناب پیر طریقت رہبر شریعت منظور ناز امیر المجاہدین مجاہد ختم نبوت جناب حضرت علامہ پیر محمد شاہ چشتی صاحب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ سلوک شریف و بریلی شریف، آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید. ست بسم اللہ. جی آیا زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. شامل محترم ماشاءاللہ واقعی کمال ہیں، کیونکہ میرے ساتھ بھائی بھی ہیں، میرے محترم ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. شامل محترم بات کو ختم کرتا ہوں، توجہ فرمائیں. بات یہ ہو رہی تھی کہ کمال چشتی صاحب کمال ہی نہیں جب تک میرے مصطفیٰ کی ذات نہیں. کمال بنتا ہی تب ہے، بنتی ہی تب ہے جب مصطفیٰ کی ذات میں آتی ہے. لا يمكن صلاح کما کان حقہ عادت خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. مصطفیٰ کی شان بیان کرنا ممکن نہیں. آج وہ کہتے ہیں یہ سنی نبی کی شان بیان کرتے ہیں، اتنی بیان کرتے ہیں، اتنی بیان کرتے ہیں، اتنی بیان کرتے ہیں، آگے سے بڑھا دیتے ہیں. اللہ کیسے آتا ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں پہلے مصطفیٰ کی حد تو بیان کریں. پہلے مصطفیٰ کی حد تو بتاؤ، میرے مصطفیٰ کی حد کیا ہے؟ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. کوئی حد ہے ان کے کمال کی؟ کوئی حد ہے ان کے؟ اتھوں تیک نہ کوئی ہور گیا، اتھوں تیک نہ کوئی ہور گیا. ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا حد سدرا دی بھی توڑ گیا. تو حد میرے قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے وہ سانچا ہی رب نے بھن چھڈیا، وہ سانچا ہی رب نے بھن چھڈیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی. بس توجہ فرمائے. بہت بڑا شاعر ہوا ہے، بہت بڑا صاحب زبان شاعر ہوا ہے. بتا تو نے میرے نبی کی نعت بھی لکھی ہے، میرے نبی کے حسن پر بھی کچھ لکھا ہے، میرے نبی کی بھی شان لکھی ہے. تو غالب نے کہا جس کا میں قصیدہ لکھتا تھا اس کی حدوں سے میں واقف تھا، اس کی بلندیوں سے میں واقف تھا، اس کی عظمت سے میں واقف تھا. تم ثنائے مصطفیٰ کی بات کرتے ہو. غالب نے لفظ کہہ کر قلم توڑ دیا. کہتا ہے غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشت ایم کہ آن ذات پاک را مرتبہ دان محمد است. تم میرے آقا کی بات کرتے ہو، ثنائے خواجہ کی بات کرتے ہو. خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ تو وہ ہے جس کی شان خدا کے علاوہ کوئی جانتے ہی نہیں ہے. اپنی زبان سے مصطفیٰ کی شان میرے آقا امام بصیری فرما گئے ما ان مدحت محمدن بمکان، ما ان مدحت محمدن بمکالتی ولکن مکالتی مدحت بمحمدی. ارے سنو، ہم اپنی زبان سے مصطفیٰ کی شان بیان کر کے ان کی شان نہیں بڑھاتے، بلکہ اپنی زبان سے مصطفیٰ کی شان بیان کر کے اپنے بیان کی شان بڑھاتے ہیں. دہن سے مشک و گلاب حدود نامے تو گفتن کمال بے ادبی است. خدا کو حسن جب اپنا دکھانے کا خیال آیا، خدا کو حسن جب اپنا
दिखाने का ख्याल आया, चरागे बज़ में इम्कान के जलाने का ख्याल आया, मोहम्मद कमली वाले को बुलाने का ख्याल आया। कैसा हुस्न है, बस एक बात करके बात सुनता हूँ। मदीने का शहर नहीं, मदीने के बाद और आशिक बोल बैठे रहे, मोहब्बत से बोले मदीने का शहर है, रहमत की लहर है, मदीने की गलियां हैं, मिस्री की डलियां हैं, मदीने की गलियां हैं, गुलाब की कलियां हैं, मदीने की बहारें हैं, सहाबा की कितारें हैं। हज़रत जाबिर बिन सुमरा सहाबी मदीने से गुजरता था, बड़ी गौर से चांद को देख रहा था, बड़ी गौर से देखता था, बड़ा लुत्फ आ रहा था। कहते हैं एक चोट से सामने से मदीने का चांद भी आ गया, उधर चौदहवीं का चांद है, इधर मदीने का चांद है। कहते हैं मैंने उसे छोड़ा, इधर देखना शुरू किया, महव हो गया, महव हो गया, महव हो गया, होश गुम हो गई। जब काफी देर के बाद होश आई तो किसी ने पूछा, जाबिर बिन सुमरा बता कैसे है मेरे आका, तूने चौदहवीं का चांद भी देखा है, मदीने का चांद भी देखा है। कहने लगा वल्लाहि हुवा आसनो इंदी बिनल कमर, खुदा की कसम चांद तो मेरे मुस्तफा से ज़कात लेता है। और आशिकों के इमाम आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने क्या कहा है, वो कहते हैं चांद से शबीह देना ये कैसा इंसाफ है, चांद के चेहरे पे तब्बे मेरे मुस्तफा का चेहरा साफ है। और डोलड़े का ताजदार क्या कहता है, चांद कदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, महमूर अखी हिन बद बरियां, उस सूरत नू मैं जान आखा, उस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान की शाना सब मुस्तफा है वो आईना, मुस्तफा है वो आईना, कि अब दूसरा कोई आईना न किसी आईना साज में, न दुकाने आईना साज में। वो कैसा हुस्न है, हुस्न ऐसे जैसे आईने में मुसव्विर जड़ा हुआ, हुस्न ऐसे जैसे आईने में मुसव्विर जड़ा हुआ, माथे की हर लकीर पे कुरान लिखा, आवाज जैसे हो नगमे फितरत छिड़ा हुआ, आगोश जैसे हो दरे काबा खुला हुआ, कांपे जलाल अर्श मजाजे हलीम से, जन्नत को राह जाए कदे मुस्तकीम से। और हजरत हसन ने तो हाथ भी कर दी, व आसन मिन कलम तारा व आसन मिन कलम तारा का तो ऐनी व अजमल मिन कलम ताले दिन निसाउ खुलिकता मुकर्रम मिन कुल्ले ऐबिन का कद खुलिकता कमा तशाउ। और पंजाबी का शायर कहता है, मथा चाक दा जलवा ज़ात, मथा चाक दा जलवा ज़ात रब्बी, मैं ते वेखिया नूर, मैं ते वेखिया नाल यकीन काजी, नूर नबी खत्मुल मुरसलीन काजी, अरे रांझे बाज ना मजी चरीन काजी, जिन्ना शक कीता ओ गुमराह हो गए, पढ़ के वेख वल दुआलीन काजी। वाह वाह सुभान अल्लाह।